میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق خصوصی بلیٹن۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق پاکستان کی اور عالمی خبریں، اور ہمارا یہ بلیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں پیر ترجمہ۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنے موبائل فون سے 447474 ڈائل کر کے خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آج کے بلیٹن کے حوالے سے بات کریں تو آج کے بلیٹن میں آپ جان سکیں گے کہ بلوچستان کے صوبے میں ایک بار پھر سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دوسری جانب آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ سوشل میڈیا پر وہ کون لوگ ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں تو کچھ لمحوں کے لیے آپ اپنی مشکلات بھول سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں پاکستان سے خبریں۔ اگر حکومتی اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس وقت ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,94,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,267 بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,78,000 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے اگر 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 24,593 ٹیسٹ کیے گئے، اور جس کے نتیجے میں 482 نئے متاثرین سامنے آئے اور 12 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اسی سلسلے میں اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 104 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے ماہرین اور حکام یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے کوئٹہ میں اپنے نامہ نگار سے بات کی، انہوں نے ہمیں کیا بتایا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں BBC کے کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی اس ویڈیو میں۔ جولائی کے وسط سے بلوچستان میں کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور بڑی حد تک کمی کا جو یہ سلسلہ برقرار بھی ہے، لیکن گزشتہ روز ایک دم ان میں اضافہ سامنے آیا۔ محکمہ صحت حکومت بلوچستان کی جانب سے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے، 25 اگست کو 470 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 104 کیسز پازیٹیو آئے۔ اگرچہ اس اضافے کے بارے میں محکمہ صحت کی جانب سے نہیں بتایا گیا کہ اضافہ کیوں ہوا ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ اب کورونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بالکل ترک کیا ہوا ہے، اور بالکل یوں محسوس نہیں ہوتا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کہ کورونا نام کی کوئی چیز ہے۔ صورتحال کی وجہ سے یہ خدشہ موجود ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں اب تک جو کورونا کے کیسز ہیں مجموعی طور پہ ان کی تعداد 12,664 ہے۔ ان میں سے 11,510 صحتیاب ہوئے ہیں، اور جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ 1,013 ہیں، اور اب تک بلوچستان میں 141 لوگ کورونا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ محمد کاظم آپ کو بلوچستان کی صورتحال بتا رہے تھے، اور اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کو اگر دیکھیں تو اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,38,00,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اس وقت 8,18,000 بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب انڈیا اس وقت دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں پر متاثرین کی تعداد 28 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس وقت انڈیا کی ریاست بہار سب سے زیادہ متاثرہ ریاست کے طور پر سامنے ابھری ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں BBC کی نمائندہ پریانکا دوبے سے۔ ہندوستان کا بہار صوبہ اس وقت باڑھ کی گہری چپیٹ میں ہے۔ اس صوبے کے تقریباً 16 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جو کہ اس وقت باڑھ سے سیویئرلی امپیکٹڈ ہیں۔ ہر سال تو کوسی نام کی ایک ندی ہے جس کا قہر یہاں کے رہنے والے لوگ جھیلتے ہیں، لیکن اس سال گنڈک نام کی ایک دوسری ندی نے لوگوں کو زیادہ پریشان کیا ہے۔ اس کا پانی نئے نئے علاقوں میں آیا ہے جہاں پر یوزولی باڑھ کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ بیتے 10 دنوں کے دوران میں نے بہار کے 6 ڈسٹرکٹس کا دورہ کیا، اور وہاں پر جو باڑھ امپیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان کا دورہ کیا، اور وہاں پر عام لوگوں سے جو باڑھ سے پربھاوت لوگ ہیں، جو باڑھ سے امپیکٹڈ لوگ ہیں، ان سے بات کی۔ تو بات
بات کر جو پہلی بات آپ کو مجھے احساس ہوا جس بات کا، وہ یہ کہ وہاں لوگ کورونا کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں، وہ ان کے دماغوں سے، ان کے ذہن سے غائب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کورونا نہیں ہے. سمسیا یہ ہے کہ لوگ وہاں پر دوسری بنیادی ضروریات کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اس وجہ سے کورونا ایک دور کی مشکل ہے جس کے بارے میں وہ اتنا نہیں سوچ رہے. میں نے جن 6 ضلعوں کا دورہ کیا جس میں ایسٹ چمپارن، ویسٹ چمپارن، دربھنگا، سمستی پور نام کے کچھ امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس شامل ہیں، اور سیویرلی امپیکٹڈ ہیں یہ سارے ڈسٹرکٹس فلڈ سے. ان سبھی ضلعوں میں لوگوں نے کہا بات چیت کے دوران کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس رہائش نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانے کی سمسیا ہے. لوگ سڑکوں پر رہنے کو مجبور ہیں، ہائی ویز پر رہ رہے ہیں. بہت سارے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ الگ الگ علاقوں میں بہار کے اس وقت سڑکوں پر رہ رہے ہیں، ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، پلاسٹک کے ٹینٹس میں رہنے کو لوگ مجبور ہیں. ان کے پاس کھانے کی ویوستھا کو لے کر ایک سنکٹ ہے. صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پریانکا دوبے آپ کو بہار کی صورتحال بتا رہی تھیں، اور اب شامل کرتے ہیں مزید خبریں، اور اس میں ایک خبر شامل کرتے ہیں ہانگ کانگ سے. حال ہی میں ہانگ کانگ میں ایک 33 سالہ شخص میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد دوبارہ سے ان کو کووڈ-19 کا جو ان کا ٹیسٹ تھا وہ مثبت آیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس شخص کو پہلی بار اپریل میں ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا. کچھ ماہ بعد حال ہی میں اسی شخص نے اگست میں اسپین سے لوٹنے کے بعد دوبارہ اپنا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرایا، اور اس بار پھر وہ ٹیسٹ مثبت آیا ہے. اس بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے شخص بظاہر صحت مند نظر آ رہے تھے اور ان میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اور اس بار ہونے والا کورونا وائرس پہلے والے سے مختلف تھا. جبکہ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے کہا ہے کہ اس طرح کے کیسز مین لینڈ چائنا سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. دوسری جانب اگر آسٹریلیا کی بات کریں تو وہاں پر کووڈ-19 کے حوالے سے قرنطینہ کے خلاف ورزی کرنے پر ایک خاتون کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. اشرف فائی نے تقریباً 1 ماہ وکٹوریا میں گزارا، جس کے بعد انہیں اپنے شہر پرتھ جانے کی اجازت اس شرط پر دی گئی کہ وہ اپنے خرچے پر خود کو ہوٹل میں قرنطینہ کریں گی. لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اپنے ایک دوست کے گھر انہوں نے رہائش کرنے کا ارادہ کیا، جہاں سے ان کو بعد میں گرفتار کیا گیا ہے. یہاں پر یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اس وقت آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے جہاں پر ایک طرف 12 ماہ کی قید لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب $50,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا جا رہا ہے. دوسری جانب BBC کی ایک تحقیق کے مطابق اس وقت برطانیہ میں 50 کے قریب ادارے مکمل طور پر دفاتر کھولنے اور اپنے ملازمین کو بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. BBC نے 50 بڑے اداروں جن میں بینک، شاپنگ برانڈز اور دیگر شعبے شامل ہیں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مکمل طور پر دفاتر نہ کھولنے کے پیچھے کیا وجہ ہے. اس بات پر اداروں نے جواب دیا کہ اتنے زیادہ ملازمین کو کورونا وائرس کی وبا کے دوران اکوموڈیٹ کرنا خاصا مشکل ہو سکتا ہے. برطانیہ کی ہی مزید صورتحال جانتے ہیں لندن میں BBC کے نامہ نگار جاوید سومرو سے. برطانوی حکومت نے ایک یو ٹرن لیتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انگلینڈ کے سیکنڈری اسکولوں کو جو طالب علم واپس آ رہے ہیں اگلے ہفتے سے، ان کو ایسے علاقوں میں انگلینڈ کے جہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے مقامی طور پر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، وہاں ان طالب علموں کو اپنے اسکولوں میں فیس کورنگز، ماسک یا کوئی اور کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپنا ہوگا. اس سے پہلے انگلینڈ کے اور برطانوی حکمرانوں نے یہ کہا تھا کہ جو بچے واپس آئیں گے سیکنڈری اور پرائمری کے، ان کو فیس کورنگز کی یا ماسک کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اسکاٹ لینڈ نے اور بعد میں ناردرن آئرلینڈ اور ویلز نے اب یہ فیصلے کیے ہیں کہ جو سیکنڈری کے طالب علم ہیں جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ماسک یا فیس کورنگز پہننا پڑے گا، جس کے بعد برطانوی حکومت نے یہ یو ٹرن لیا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ بچوں کو کورونا وائرس سے بہت زیادہ خطرات نہیں ہوتے، اس لیے ان کو شاید اس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی، محفوظ رکھنے کی کم ضرورت ہوتی ہے جس طرح بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے. دریاسنا اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین میں بار، ریسٹورنٹس اور باقی مقامات کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور زندگی دھیرے دھیرے معمول پر آ رہی ہے.
اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے کرونا وائرس کے کیسز زیادہ بڑھ گئے تھے، جس کے بعد سے وہاں پر مقامی طور پر لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ انگلینڈ کے کئی اور شہروں میں بھی مقامی طور پر لاک ڈاؤنز نافذ ہیں، اور وہ اب آہستہ آہستہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ان علاقوں میں کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں، حکومت اور مقامی انتظامیہ ان لاک ڈاؤنز کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ جاوید سومرو آپ کو برطانیہ کی صورتحال بتا رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سوشل دنیا کا۔ کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر بہت سے لوگ اپنی زندگی کا احوال دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دوران چند لوگوں نے اپنے مرض کے حوالے سے ڈیلی بلاگنگ بھی کی ہے۔ اسی دوران اداکارہ نادیہ جمیل نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران خود میں کینسر کی تشخیص ہونے کے حوالے سے ڈیلی اپنی صحت کے حوالے سے ٹویٹس بھی کی ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے دوران علاج ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، جس کو بہت سے صارفین نے پسند کیا ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے آپ اپنی مشکلات بھی بھول جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔